ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین، ہر طرف گھبراہٹ کی خبریں تھی، جو اہم ترین خبریں تھی بچ بچا کر کے میں نے دونوں پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے شائع کر دیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے ایک اہم موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وقت کی قلت اور پھر روزمرہ کی مصروفیت نے اس موضوع کو اس کے اہم ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر نہیں کر سکا، لیکن آج کچھ خاص خبریں نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، اور موضوع کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا چلتے چلتے۔ میں کچھ اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ مرنے سے گھبرانا کیسا، موت تو سب کو آنی ہے، دنیا سے کیا پیار بڑھانا، دنیا کیا ہے فانی ہے۔ کچھ آنکھوں میں دھوپ کھلی ہے، کچھ میں رات اندھیری سی، اپنی اپنی خشکی سب کی اپنا اپنا پانی ہے۔ کتنے برسوں بعد وہ مجھ سے محفل میں ٹکرایا ہے، ہونٹوں پر مسکان ہے لیکن آنکھوں میں ویرانی ہے۔ تم سے ہے یہ کام ضروری، فرصت ہو تو فون کرو، بات ذرا سے دل کی ہے پر قصہ کچھ طولانی ہے۔ روز جھمیلے آ جاتے ہیں کشتی اور ساحل کے بیچ، دریا خود الجھا الجھا ہے، موجوں میں طغیانی ہے۔ بھول کے مجھ کو خوش ہو تم بھی، میں بھی تو غمگین نہیں، موسم سے آواز گھٹی ہے، اشک نہیں یہ پانی ہے۔ اس کا چھوڑ کے جانا مجھ کو کوئی انوکھی بات نہ تھی، دل کو بھی افسوس نہیں ہے، ہاں تھوڑی حیرانی ہے۔ سب سے مشکل کام جہاں میں زندہ رہنا ہے، شاید جینا ہی دشوار عمل ہے، مر جانا آسانی ہے۔ ناظرین، کون ایسا انسان ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی خوبی اور اچھائی نہ ہو اس دنیا میں؟ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی خوبیوں میں نکھار پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ علم دین سے خوبیوں میں جلا پیدا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، یعنی جو لوگ حالت کفر میں معزز سمجھے جاتے تھے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں بھی ان کو عزت و توقیر ملے تو ان کے لیے سب سے مفید نسخہ یہ ہے کہ وہ احکام شرعیہ کے عالم ہو جائیں۔ احکام شرعیہ کے علم سے زمانے جاہلیت کی خوبیوں میں نکھار آ جائے گا اور وہ کام کی بن جائیں گے۔ اس حدیث میں ہر مسلمان کے لیے درس ہے کہ ایک مسلمان کی عزت و عظمت اور اس کی سربلندی کا راز نہ مال و دولت میں ہے، نہ حسب و نسب میں، بلکہ اس کی خیریت و عافیت اور اس کی ترقی کا انحصار احکام شرعیہ کے علم اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ علم دین قابل رشک چیز ہے۔ ناظرین، دراصل میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں وبا ہے، لیکن اس وبائی دور میں ہم سے اس قدر علماء کرام فضلاء عظام ملک و بیرون ملک سے انتقال کر گئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے سامنے جو اس وقت لسٹ ہے اس میں 108 بڑے بڑے علماء کرام کے نام ہیں، جو اس مختصر سے وقفے میں اگر کہا جائے کہ 3-4 مہینوں کے وقفے میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تو یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے۔ مولانا مشتاق صاحب کرماڑی کی بات کریں جو قدیم استاد حفظ دارالعلوم ماٹلی والا بھروچ سے ہیں، یا پھر مولانا مطیع الحق اسامہ قاسمی صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی بات کریں، یا حافظ الیاس کرناٹکی مدرس حفظ دارالعلوم کنتھاریا بھروچ کی بات کریں، یا مولانا صادق ناظم صاحب دیولہ والا دارالعلوم آنند کی بات کریں، مولانا ولی اللہ قاسمی ناظم مدرسہ مظہر العلوم و صدر جمعیت علماء ہند نظام آباد کی بات کریں، یا مولانا شعیب صاحب وونیا
وڈھالی استاد علوم کنتھاریا کی بات کریں یا پھر حکیم مولانا محمد ادریس حبان رحیمی کی بات کریں یا مولانا ابراہیم صاحب آچودی کی، حضرت مولانا اقبال ملا ندوی بھٹکلی جو قاضی شہر بھٹکل تھے، یا مولانا عبداللہ پانڈور صاحب کی، یا پھر حافظ محمد شیر پوری امام جامع مسجد صاحب کی، یا مولانا اسماعیل ناپا فاضل جامع آنند و سابق استاد جامعۃ القراءات کفلیہ کی کریں، یا پھر مولانا سلیمان کی، یا پھر حاجی پی کے احمد حسین صاحب کی جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے، یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بنگلور کے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، مرکز سے جڑے ہوئے تھے، یا مفتی سید احمد اللہ بختیاری استاد حدیث دارالعلوم حیدرآباد کی بات کریں، یا مولانا عبد الواحد صاحب بھاگلپوری کی، یا مولانا عبد القادر سیٹھ کاوی جو ذمہ دار تھے تبلیغی جماعت کی ان کی، یا شیخ محمود صاحب کی جو قاہرہ مصر سے ہیں، یا زمبابوے سے آئی ہوئی قبر مولانا احمد جساد کی، یا مولانا عمر بسم اللہ استاد علوم آزاد ویل ساؤتھ افریقہ سے آئی ہوئی قبر، یا مولانا سید ایوب صاحب بانی و محتم جامعہ اسلامیہ دار ارقم ڈھوکی لاتور عثمان آباد کی بات کریں، یا مولانا عثمان صاحب پگوٹھنی صدر شعبہ حفظ دارالعلوم کنتھاری کی بات کریں، یا پھر مولانا خیر الاسلام امیر شریعت و صدر جمعیت گوہاٹی آسام کی بات کریں، یا مولانا عبد المنیم صاحب نذیر کوکن کی، مولانا امان اللہ صاحب کی بات کریں جو مناظر پیر ذوالفقار صاحب کے نہ صرف خلیفہ تھے بلکہ بہت بڑی ذمہ داری جن کے اوپر تھی، مدارس کی ہو یا جمعیت کی ہو، مولانا ابراہیم صاحب کالیڑوی کی، یا مولانا مبارک صاحب امام راحت دیدی مسجد اسلام آباد کی، یا مولانا انعام الحق صاحب کی جو حضرت شیخ الحدیث مولانا اکرام الحق صاحب کے فرزند تھے، یا مفتی حنیف صاحب حریم قدیم مدرسہ جامعہ حقانیہ کٹور گجرات کی، یا مولانا سہیل صاحب کی بات کریں، یا مولانا نصیر الدین صاحب ناظم مجلس وحدت اسلامی حیدرآباد کی، یا مولانا داؤد متھر صاحب شاگرد خاص مولانا ایوب صاحب اعظمی صاحب کی جو ڈابیل سے ہیں، مولانا افتخار الحسن صاحب کاندلوی کی بات کریں، یا مولانا یوسف صاحب کی جو ساؤتھ افریقہ مجاز حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی جو خلیفہ مجاز تھے، حافظ رمضان صاحب استاد دارالعلوم بھاپ راجستھان کی بات کریں، یا مولانا سلیم صاحب کی، یا مولانا زید پالنپوری کی، یا مولانا عبدالحق صاحب محتم دارالعلوم آنند کی، یا پھر تبلیغی جماعت تمل ناڈو انڈیا کے امیر ولی کامل حضرت عبد القادر عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، یا قاری سید خالد حسین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں، مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی کی بات کریں، یا پھر حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید حسن نصر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کتنے علماء کرام اس وقت جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ شیخ مولانا پیر عبد الحفیظ مکی صاحب کا نام آ رہا ہے، مولانا حسام الدین صاحب قاسمی، افغانستان کے شیخ مسعود جان نقشبندی، تبلیغی جماعت کے امیر جنگ مہر غلام محمد، جامعہ ربانیہ ٹوبا کے شیخ الحدیث مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یونس ہزاروی، حافظ صغیر احمد رحم اللہ لاہور سے، مانسہارا کی مشہور علمی شخصیت مولانا شاہ عبد العزیز، یادگار اسلاف صادق حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ راول پنڈی سے، مولانا عزیز الرحمان ہزاروی جو اسلامی اسکالر تھے اور جامعہ دارالعلوم زکریا اسلام آباد کے صدر تھے، شیخ الحدیث مولانا عبد الرؤوف راول پنڈی سے، حضرت صوفی ڈاکٹر عبد المقیم رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کے قدیم استاد مولانا قاری نسیم الدین صاحب، مولانا غلام اللہ خان لاہور کے والد مولانا صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد المحیمن قریشی دارالعلوم مدنیہ بہاولپور کے پہلے فاضل مولانا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ راشد الحقان، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بودھانیہ جو جامعہ اشرفیہ راندیر کے سابق استاد تھے، مولانا راشد پالنپوری کہیں یا پھر حضرت مولانا ابوالکلام قاسمی کہیں، یا جامعہ بندوری ٹاؤن کے قدیم استاد قاری شریف تھانوی کہیں، یا پھر مولانا یوسف جمیل آندھرا پردیش کہیں، یا حضرت مولانا عرفان فیروز پوری، میں کن کن کے نام آپ لوگوں کے سامنے رکھوں؟ مولانا عبد الرحیم فلاحی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا وسیم گنگوئی، حضرت مولانا حفظ الرحمان کاکوسی، فکر نانوتوی کے امین رئیس المحدثین شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری، سب کے سب اس دنیا سے رخصت کر گئے اس مختصر سے وقفے میں۔ تو ناظرین آپ بتائیے کہ اس قدر علماء کرام کا اس دنیا سے اٹھ جانا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ ناظرین میں صحیح بخاری کی ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ روایت ان لوگوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا میں علماء کرام کو لے کر کے ان کے اندر بدظنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں
اور میں ان علماء کرام کے سامنے بھی حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو دیگر علماء کرام کو بدنام کرنے کے لیے، صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی انا پرستی کے لیے سوشل میڈیا میں ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں الگ الگ ناموں سے، اور گمنام بن کر کے، بزدل بن کر کے۔ جو کچھ بھی سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے، جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، وہ سوشل میڈیا میں اس وقت کیا ہنگامہ آ رہی ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ جبکہ اس وبائی دور میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب لو لگا کر کے دل میں موجود تمام کینہ کپٹ اور بغض کو نکال کر کے، اناد کو نکال کر کے پھینک دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس ہمارے بعض علماء کرام کیا کر رہے ہیں، علماء کرام کے نام سے وہ بخوبی جانتے ہیں، اور مجھے اس کے اظہار کا یہاں پہ نہ کوئی مطلب ہے۔ جن کو مجھے یہ بات پہنچانا ہے ان تک پہنچ رہی ہے، میں بہتر انداز میں جانتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اہل کوفہ نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ 755 حدیث نمبر ہے، آپ ضرور دیکھیں، بالخصوص ہمارے علماء کرام، اور وہ علماء کرام جو علماء کرام سوشل میڈیا میں بہت ہی زیادہ کردار کشی کرتے ہیں۔ بہرکیف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر کے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا حاکم بنایا، تو کوفہ والوں نے حضرت سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، یہ کنیت ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی 2 پہلی رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا، کئی آدمیوں کو، صحابیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان سے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، حضرت سعد۔ لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ سراسر الزامات دھڑا دھڑ لگا رہا تھا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجے بدحال ہوا کہ جب اسے پوچھا جاتا تو کہتا کہ یہ بوڑھا اور پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے۔ عبد الملک نے بیان کیا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا گھومتا تھا۔ تو ناظرین، صاف بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے بھی ایسے شقی بدبخت لوگ موجود تھے جو علماء کرام کی گستاخی و تبرہ بازی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر کے تمام آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا تھا، عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اور سلسلہ آج تک جاری ہے۔ میں نے علماء کرام کے انتقال کی خبریں، اور یہ لمبی تفصیل ہے، میں نے تو مختصر نام آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ بصورت دیگر پورے عالم سے علماء کرام کے انتقال کی جو خبریں آئی ہیں وہ 200 کو پار کر رہی ہیں، 200 سے زیادہ، اور یہ وہ علماء کرام تھے جو سماج و معاشرے میں اس قدر مشہور تھے، اور اس قدر جو ہے ان کا طبقہ اتنا بڑا تھا اور ان کے ماننے والوں کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن سب اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ دھڑا دھڑ ایک جانب سے چلا جانا یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ قرب قیامت میں علم اٹھا لیے جانے کا مطلب ہے کہ علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا، اور ایک ایک کر کے اس طرح علماء کرام اٹھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔
جی ہاں ناظرین مجھے یہاں چھوٹے سی بریک کی اجازت دیں. بریک کے اس پر کچھ حقائق ہیں جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور ان لوگوں سے مخاطب ہونا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے علاوہ اپنی محفلیں اور مجلسیں صرف مساجد کے ائمہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے اور علماء کرام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا وبال آج پوری امت مسلمہ پر پڑا ہوا ہے. مجھے یہاں پر چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں. ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں. ناظرین گرامی، اس وقت میں بعض کتابوں کے حوالے سے ایسے واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو مشہور اور معروف علماء کرام جو گزر چکے ہیں اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. یہ عبرت آموز واقعات ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو علماء کرام کو لے کر کے اپنے دلوں میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اور ان مولویوں کے لیے بھی جو اپنی ہی برادری کے دوسرے مولویوں کی کردار کشی کرتے ہیں یا پھر چھوٹی موٹی غلطیوں کو لے کر کے ان کو سماج و طبقے میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اپنے گرہبان میں جھانکتے نہیں ہیں اور اپنے ماضی کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کا ماضی کتنا سیاہ ہے اور ان کے گرہبان میں کتنا کیچڑ بڑا ہوا ہے. بہرکیف ناظرین، محمد بن علی توسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالد بن خداش نے میرے والد کو ایک خط کے ذریعے اس دن کے واقعے کی خبر دی جس دن امام احمد کو درے مارے گئے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے تھے. یہ سن کر ایک شخص شکرانے کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سینے تک زمین میں دھنسا دیا. اس کی چیخ و پکار پر لوگ جمع ہوئے تو اسے کھینچ کر باہر نکالا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذابات مسلط کرے گا. قحط سالی، بادشاہ کی جانب سے مظالم، ہندوستان کا حال دیکھ لیجئے بلکہ پورے عالم کا حال دیکھ لیجئے. حکام کی خیانت. حکام کی خیانت کا مطلب آج آپ ہر جگہ ایک بات سننے میں ملتے ہیں کہ بدعنوانی، یہی ہے. دشمنوں کے مسلسل حملے. اس وقت امت مسلمہ کا کیا حال ہے اور دشمن کس طرح اس پر مسلط ہو چکا ہے اور لگاتار کئی سالوں سے جس انداز میں مسلسل ہو چکا ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ جا کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ناظرین، اللہ عز و جل ان لوگوں کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بناتا ہے جو لوگ علماء کرام کی بے آبرو کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کے ٹوخ میں لگے رہتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کا کالر اونچا کرنے کے لیے ایسی محفل میں شرکت کر کے ان لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. عمران بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو العروح کے پاس گیا. یہ وہ شخص تھا جس نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ 45 دن تک کتے کی طرح بھونکتے بھونکتے مر گیا. مناقب احمد ایک کتاب ہے، 424واں صفحہ ہے، آپ اس کو ضرور مطالعہ کریں. ناظرین، کمال ابن القدیم نے تاریخ حلب میں بیان کیا ہے. تاریخ حلب ایک کتاب کا نام ہے، حلب یعنی کہ شام کا حصہ ہے. ابن منیر نامی شخص جو حضرات شیخین کو برا کہتا تھا، جب وہ مر گیا تو حلب کے نوجوانوں کو ابن منیر کا انجام دیکھنے کا داعیہ پیدا ہوا. آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو شخص سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھرا کہتا ہے تو اس کا چہرہ قبر میں سور جیسا ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ابن منیر شیخین کو برا کہتا تھا. چلو اس کی قبر کھود کر دیکھیں کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہے. چنانچہ چند نوجوان اس پر متفق ہو گئے. بالآخر انہوں نے ابن منیر کی قبر کھود ڈالا. جب قبر کھودی گئی تو کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ قبلہ سے پھر گیا تھا اور سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے. چنانچہ اس کی لاش کو عبرت کے لیے مجمع عام میں لایا گیا، پھر اس کو مٹی میں چھپا دیا گیا. الزواجر کتاب کا نام ہے، اس کے حوالے سے میں نے یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. ناظرین گرامی، یہ کچھ واقعات ہیں، بلکہ بہت سارے الگ الگ کتابوں میں عبرت آموز واقعات بیان ہیں، درج ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے وہاں جا کر ضرور مطالعہ کریں. احادیث بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ مشکات و بخاری کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو میری کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلے کے لیے سامنے آتا ہے۔ فتح الباری میں یہ روایت ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو ستایا وہ میرے ساتھ لڑائی تک کے لیے اتر آیا، یعنی فتح الباری میں بھی یہ روایت درج ہے۔ ناظرین، ائمہ نے کہا ہے کہ گناہوں میں کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا ہے، بجز اس گناہ اہانت علماء کے اور سود کھانے کے، یعنی سود کھانا اور علماء کرام کی بے عزتی کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان دونوں کا گناہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوا ہے اور ان لوگوں کے لیے سوء خاتمہ یعنی برے خاتمہ کا سخت اندیشہ ہے۔ مرقات، شرح مرقات میں آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی لڑائی دلالت کرتی ہے کہ خاتمہ بد ہونے والا ہے، یعنی اس کی موت بہت ہی بھیانک ہوگی۔ یہاں اللہ کے ولی سے مراد علماء ہی ہیں۔ حضرت خطیب بغدادی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اگر فقہا علماء اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا جہلا اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی کو آپ علماء کرام پر اعتزاز کرتے ہوئے ان کی کردار کشی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ان کو گالیاں بکتے ہوئے نظر آئے تو محسوس کر لینا کہ یہ جاہل قسم کا انسان ہے، چاہے وہ کتنی ہی تعلیم حاصل کیا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، ایسے بہت سارے چیزیں ہیں، البتہ مجھے کچھ ان دنوں میں محسوس ہوا کہ یہ چیزیں ہمارے علماء کرام کے سامنے بھی آنا چاہیے اور ان مولویوں کے سامنے بھی جو ان احادیث کو بھلا بیٹھے ہیں اور اپنی ہی برادری کے علماء کرام کی کردار کشی کرنے پر اتر آئے ہیں چند مطلبوں کے لیے اور چند دنیوی جو ہے فائدوں کے لیے۔ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ علماء کرام کی اتنی لمبی فہرست میں نے سنائی، بلکہ مزید نام لوں گا تو میں تھک جاؤں گا اور وقت بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ہمارے عام عوام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی جو ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب پلٹے، ایسا کسی کے اندر یہ محسوس نہیں کیا گیا۔ اسی چیز پر، اسی دل پر ضرب لگانے کے لیے میں نے یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، محسوس کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، دوسروں تک پھیلانا آپ لوگوں کا کام ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔